لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات علی محمد ماہ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ اور آپ کے درمیان ہماری یہ چوتھی گفتگو موضوع گفتگو کربلا درس زندگی، اور اس سے پہلے والے مجالس میں ہم نے ایک مقدمہ بیان کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں اور مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، مدینے سے نکلتے وقت تو امام نے زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں کہ چلو تم میرا ساتھ دو، لیکن 4 مہینہ کچھ دن جو مولا امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے، اس دوران مولا نے کئی لوگوں کو ڈائریکٹ بھی بلایا اور کئی لوگوں کے پاس خطوط بھی لکھے۔ امام نے جو لوگوں کو ساتھ دینے کے لیے ڈائریکٹ بلایا ان کے بھی ری ایکشنز الگ الگ تھے، اور جن لوگوں کو مولا نے خطوط لکھے تھے ان کے ری ایکشنز بھی الگ الگ تھے، اور سوال یہ ہم نے اٹھایا تھا یہ ری ایکشنز الگ الگ کیوں ہیں۔ کل کی مجلس میں مختصر طور پر ایک سبب کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ لوگوں کے ری ایکشنز الگ الگ اس لیے تھے چونکہ ان کے اندر دنیا کی محبت الگ الگ لیول پہ پائی جاتی تھی۔ جو جتنا زیادہ دنیا سے محبت کرتا تھا اتنا ہی وہ مولا کی دشمنی کو بتا رہا تھا، اور جس کے اندر جتنی زیادہ دنیا کی محبت کم پائی جاتی تھی وہ امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہا۔ یہ ایک وجہ۔ انشاءاللہ آج دوسری وجہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، چونکہ آج ماہ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ ہے اور آج کی تاریخ منسوب ہے حضرت حبیب ابن مداحق سے۔ یہاں میں وہی سوال پیدا ہوتا ہے، جن کو ڈائریکٹ بلائے وہ نہیں آئے، اور کربلا میں بیٹھ کر امام یہ خط تحریر فرماتے ہیں، وہ خط کوفہ پہنچتا ہے اور خط پہنچتے ہی حبیب تنہا نہیں آئے۔ آپ کو پتا ہے حبیب کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آیا تھا، حبیب کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آیا تھا۔ آپ کے غلام آئے تھے وہ الگ بات ہے، آپ گھوڑے کو لے کر آئے تھے وہ الگ بات ہے۔ یہ جو حضرت مسلم بن اوسجہ ہیں یہ پہلے سے کربلا میں موجود نہیں تھے۔ جب جناب حبیب کو امام کا خط ملا اور جناب حبیب نے جناب مسلم کو خبر کی کہ اس طرح کے حالات ہے، امام نے نصرت خط کے مقابلے میں امام نے حبیب کو بلایا تھا، حبیب بھی چلے اور ساتھ میں حبیب جناب مسلم کو
بھی ساتھ لے کر چلے. دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے دوستی جو ہوتی ہے نا انسان کو جنت اور جہنم تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر برا دوست ہوگا تو آپ کو ہمیشہ بری جگہ پر لے کر جائے گا. اگر اچھا دوست ہوگا آپ کو فائدہ دے یا نہ دے, پہلا فائدہ یہ کہ بری جگہ نہیں لے کر جائے گا, اور کبھی موقع ملے تو آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. حضرت حبیب جناب مسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے. آخر یہ چلے تو کیوں چلے؟ اور کچھ لوگ کربلا تک بھی پہنچے, بہت سارے لوگ کربلا تک پہنچے, کربلا سے بھی واپس ہو چکے. چونکہ کربلا میں بھی امام نے بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا, دعوت دی تھی نا, حتیٰ کہ فوج اشقیاء سے بھی لوگوں کو, کچھ لوگوں کو امام نے قاصدوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ گفتگو کے ذریعے انہیں حق کی طرف بلایا تھا. میں آج 4-5 چیزوں کا جو 2-3 دن سے میں گفتگو کر رہا ہوں, چونکہ حضرت حبیب پہ زیادہ گفتگو کرنا ہے تو میں بتاؤں گا کن چیزوں کی وجہ سے جناب حبیب نصرت امام کے لیے پہنچے, لیکن بہت مختصر طور پر. ایک ہی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے حضرت حبیب امام کی نصرت کے لیے پہنچے, اور کچھ لوگوں کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی, اور ہم لوگوں کو بھی سبق دھیان سے پڑھنا ہے, چونکہ آنے والا امام آئے گا تو یہ چیزیں جو ہے کام آئیں گی. ایک ہی چیز جس کی وجہ سے حضرت حبیب کامیاب ہوئے, اس چیز کا نام ہے توفیق پروردگار. چونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے, انسان کئی چیزوں کی نیت کرتا ہے, میں یہ کرنا چاہوں گا, میں وہ کرنا چاہوں گا, ہر نیت کو انجام دینے پر قادر نہیں ہوتا. پھر امام کہتے ہیں کہ انسان بہت سارے چیزوں کو عمل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے, طاقت بھی ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیت بھی تھی, طاقت بھی تھی, کام تو کر بھی سکتے تھے, لیکن انسان کر نہیں پاتا کیونکہ اس کے پاس اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میں محسوس مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ زیارت پہ کتنی مرتبہ گئے, تو کہیں گے ابھی بلاوا نہیں آیا, امام پہ ڈال دیتے, امام بلائیں گے تو ہم جائیں گے, ٹھیک ہے, یا بلاوا نہیں آیا یا کم گئے 1 مرتبہ 2 مرتبہ. اور کچھ لوگ آپ کے درمیان بھی ہوں گے جن کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ سال میں 2 سفر کرے, 4 سفر کرے, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں. یعنی طاقت کا ہونا کافی نہیں ہے, پہلے مرحلے میں طاقت ہو, پھر اس کے بعد اسے انجام دینے کی پر وہ قادر ہو, اور یہ 2 چیزیں ہونے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے توفیق پروردگار. اگر توفیق پروردگار ہمارے شامل حال نہیں ہوگی تو انسان کہے گا, دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر اتنے ہی لوگ نہیں ہوں گے نا, دوسرے لوگ بھی ہوں گے, آپ یہاں بیٹھے کچھ باہر کچھ آئے نہیں, کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو توفیق ہوگی. شہزادی نے جو آپ کو, ہمارا یہ عقیدہ ایسے کوئی عقیدہ نہیں بیٹھتا, ایسے میں یا نہیں پڑھا, ساری چیزیں طے ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں طے ہوتی ہیں حسین کی ماں شہزادی کے ذریعے سے. اور شہزادی کسی کو یہ بٹھانے کے لیے آج انہوں نے چنا ہے اور کسی کو یہ توفیق نہیں دی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہاں کے خود بخود نہیں بیٹھے. ہر کام کے لیے انسان کے لیے توفیق چاہیے. اگر توفیق نہیں ہوگی تو انسان زندگی میں کئی بار, اچھا وہ کون سے ریزنز ہیں کہ آپ کو توفیق مل گئی, آپ یہاں آ کر بیٹھے, اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ماہ محرم الحرام کی 4تھی تاریخ ہے, غم کی تاریخ ہے. جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں مومن کے دل میں غم بڑھتا جا رہا ہے. اتنے سنگین اور اتنے غمگین ایام میں بھی جو اپنے آپ کو سینٹر نہ پہنچا سکا, تو اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں توفیق کے پروردگار جو زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, لیکن ایک حدیث کی روشنی میں 5 وجوہات ہیں, اور میں 5 وجوہات پر ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا, مختصر اشارہ دوں گا تاکہ میں جس چیز کی طرف آپ کو لے آنا چاہ رہا ہوں وہاں تک میں بڑی جلدی سے لے آؤں. سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں توفیق پروردگار شامل حال ہوتی ہے وہ ہے تفکر اور اندیشہ.
اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، من تفکر فی آلاء اللہ افق یا وفق لہ، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچے گا اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ آلاء اللہ کیا ہے؟ آلاء اللہ یعنی خدا کی جتنی نشانیاں ہیں، خدا کی ہر نشانی پر انسان بیٹھے غور و فکر کرے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب یہ توحید کی بحث ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے توحید تک پہنچنے، پروردگار کو جو پہنچنے کے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس فکر کو کیوں کرے ہم کہ کوئی ہے جس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، یہ الگ سبجیکٹ ہے۔ جب یہ سارے مراحل سے طے ہوتا ہے، انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ کہتے ہیں چلو اب کس نے بنایا مجھے معلوم نہیں، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں گفتگو کروں۔ تو اس وقت جب گفتگو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سامنے سوال آتا ہے کتنے طریقوں سے اللہ کی معرفت یا اللہ کو یا خالق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہاں دو راستے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک راستہ انفس کا راستہ ہے، ایک راستہ آفاق کا راستہ ہے۔ نہیں، آسان زبان میں بولوں، ایک راستہ انٹرنل جو ہے راستہ ہے، ایک راستہ ایکسٹرنل راستہ ہے۔ انٹرنل راستہ سب سے قریب ہے لیکن انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو خارج میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے وجود ہی میں اللہ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، آپ خود اپنے اندر سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں ہیں، اس کی بحثیں، توحید میرا موضوع نہیں، اسے چھوڑ۔ جو دوسرا راستہ ہے، دیکھیں جو انفس کا راستہ ہے اس کے لیے عقائد میں، علم کلام میں یہ کہا گیا کہ یہ سب سے قریبی راستہ ہے، لیکن جو آفاق کا راستہ ہے، باہر کا راستہ، اس کے لیے کہا گیا یہ قریبی تو نہیں ہے بلکہ سب سے کلیئر اور سب سے واضح راستہ ہے۔ اندر کا راستہ قریبی راستہ ہے، باہر کا راستہ واضح ہے، کلیئر راستہ ہے۔ اچھا، باہر ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑے۔ دیکھیے انسان کی خود زندگی میں، یعنی شخصی زندگی کی میں بات نہیں کر رہا، فیملی لے لیجیے۔ فیملی کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ ماں سے بنتی ہے، باپ سے بنتی ہے، اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ مرحلہ بھی آتا ہے شریک حیات سے بنتی ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ جب قرآن مجید میں شادی کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے اسپاؤس کو، تمہارے لیے زوج کو، تمہارے لیے پارٹنر کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ہم نے پیر، جوڑی، ساتھی اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہو، وہ تو ضرورتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم نے پیر اور زوج اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں سکون داخل ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو رہا ہے تو پھر شادی کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اگر یہ پیس نہیں ہے، یہ سکون نہیں ہے، آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے، اگر یہ چیزیں شادی شدہ زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر شادی کا مقصد بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شادی کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے اس لیے تمہیں جوڑے میں بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اچھا، سکون حاصل کرو کیا ہے؟ اللہ نے اس شادی کو آخر میں جا کے کہا، پورے آیت نہیں پڑھا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہم نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اچھا، مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے، کچھ لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے نکاح سے پہلے مودت رحمت آ جائے تو میں نکاح کروں گا، جس سے مودت رحمت ہے ہی نہیں اس کے ساتھ نکاح کیوں کروں میں؟ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ جو بزرگوں کا اکثر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جا کے یا اچھی لڑکی دیکھو یا اچھا لڑکا دیکھو، شادی ہو جائے، شادی کے بعد مودت اور رحمت آ جائے گی، یا نہیں؟ کچھ کہتے ہیں پہلے سے مودت رحمت آ جائے۔
کچھ کہتے ہیں پہلے سے مودت رحمت کی ضرورت نہیں ہے، تم داخل ہو جاؤ بعد میں مودت رحمت آ جائے گی. دونوں نظریے غلط ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اسٹینڈرڈز پر اگر شریک حیات کا انتخاب کرتے ہو، یہ مودت اور رحمت نہ شادی سے پہلے آتی ہے نہ شادی کے بعد آتی ہے. جس وقت تمہارے درمیان صیغہ محرمیت کو پڑھا جاتا ہے، مولانا کہتے ہیں انتہتو موکلتی، اس وقت اللہ مودت اور رحمت کو ایک دوسرے کے وجود کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. اچھا اللہ کیوں کہہ رہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً؟ اب اس کے بعد یہ مجھے کہنا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والوں. اسی لیے روایت میں تاکید کی کہ جتنا آدمی سوچے گا ہر چیز میں، جتنا سوچے گا اتنا توفیق پروردگار اس کی زندگی میں بڑھتی ہوئی چلی جائے گی. یہ دوسری چیز نماز اول وقت. روایت میں ہے کہ اگر کوئی اول وقت نماز کو ادا کرتا ہے تو پھر خداوند عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے. ایران کے مشہور جو ہے عالم دین آغا حسن زادہ آملی، ان سے پوچھا گیا آپ بہت بڑے فلاسفر ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، عارف بھی ہیں، آپ بتائیے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کامیابی کی ماسٹر کی کا نام ہے نماز اول وقت. اور علماء نے آپ جا کے دیکھیے، علماء کی زندگیاں آپ پڑھیے، اکثر لوگوں سے جتنے بھی کامیاب تھے ان سے جا کے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز، تو کچھ چیزوں کو انہوں نے گنایا، اس میں سے ایک چیز بتائی نماز اول وقت. نہیں ابھی ذہن میں بات آ گئی، میں شیئر کرتا ہوں، آگے بڑھوں، جلدی بڑھوں گا، ٹائم پہ جو ہے آج ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. ایک ہمارے دوست جو مرحوم ہو چکے ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جس زمانے میں سیریا میں ہم زیر تعلیم تھے، وہ سعودی عربیہ کے تھے. میں کلاس میں ایک دن ایسے آئے، نیا طالب علم آتا ہے میرے پاس بیٹھے. اب دھیرے دھیرے وہ دوستی بڑھی، میرے جو ہے کلوز فرینڈ ہو گئے. پڑھائی ختم ہوئی، میں انڈیا چلا گیا تو انہوں نے میرے پاس کال کیا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیے. وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی، کچھ چیزیں کچھ جگہ سے ہوتی نہیں ہیں لیکن مشہور ہو جاتی. اب ہندوستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ جادو زیادہ سکھایا جاتا ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جادو. تو ان کے ذہن میں انہوں نے کہا کہ میں اعمال سیکھنا چاہتا ہوں، جادو نہیں، اعمال، اچھے اعمال جو ہوتے ہیں نا جس کے ذریعے بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جو جتنا ڈراتا ہے وہ اتنا آگے بڑھتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ بات کی بات. ہوتا بھی ہے تو کس حد تک ہوتا ہے، اگر اعمال بھی ہے تو کس حد تک ہے، یہ میرا تخصص بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک عام بات ہے. انہوں نے آ کے مجھے خواہش ظاہر کی کہ کوئی ہو آپ کے پاس جو اعمال سکھانے والا ہو تو مجھے بتائے، چونکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، شوق ہے مجھے. میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں، رکو میں معلوم کرتا ہوں. 2-3 لوگوں کے پاس جو بزرگ مولانا تھے، میں نے کال کیا آپ کو کچھ آتا ہے تو یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. آخر میں بہت مطلب اس کے بعد گفتگو کے بعد پتا چلا ایک جگہ ایک حکیم صاحب ہے، ان کے پاس چلے گئے. کوئی مولانا نہیں، ایک حکیم صاحب ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. میں ان کو لے کر وہاں پہنچا. اچھا بیٹھے، اب وہ حکیم صاحب فون میں مصروف تھے، ہم لوگ ان کے انتظار میں تھے. ٹھیک ہے. اب بڑی مشکل سے فون انہوں نے رکھا، بات شروع کی، کون ہے کیا ہے. ابھی بات شروع ہوئی تھی، ہم تھے مسجد کے بغل میں، مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر. تو ہمارے دوست نے مجھے دیکھا، کہا کہ نماز کے لیے. اب میں نے ٹرانسلیٹ کر کے، چونکہ انہیں عربی نہیں آتی تھی اور جو ہے ان کو اردو نہیں آتی تھی، میں نے ان کو کہا کہ یہ کہہ رہے نماز پڑھ کے آئیں گے. تو حکیم صاحب نے کہا اما بیٹھو، نماز بعد میں پڑھ لینا. تو میں نے جو ہے کہا ان سے، میرے دوست سے کہ دیکھو یہ تو کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. تو ہمارے دوست وہی فوراً ہو گئے، کہا کہ جسے اول وقت نماز اور اذان کا احترام نہیں ہے وہ سکھائے گا کیا، میں سیکھوں گا کیا. سمجھ رہے؟ اچھا وہ سکھائے گا کیا، میں سیکھوں گا کیا. نماز اول وقت.
ضروری نہیں آپ مطلب جہاں بھی ہے آپ کوشش کیجیے، جہاں بھی ہے، آفس میں ہے، گھر میں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے مطلب کتنی دیر لگتی ہے؟ واجب نماز اگر آپ کو اول وقت پڑھنا ہے، کام بھی ہے، کام چھوڑتے ہوئے بھی 4-5 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر اتنی بھی ایمرجنسی ہے تو میرے پاس آئیے، میں 30 سیکنڈ کی نماز بھی آپ کو بتا کے دوں گا۔ اگر جلدی ہے، انسان کو جلدی ہے، لیکن نماز اول وقت کو نہ چھوڑے۔ ٹھیک۔ تیسری چیز والدین کا احترام۔ آج وہی لوگ کامیاب ہے، آپ جا کے پوچھیے، آپ نے 12 سنا ہوگا نا آیت اللہ مرحوم مراشی کی، مجھے دہرانا نہیں ہے، ان سے پوچھا گیا آقا اتنے بڑے مجتہد بن گئے آپ، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں خود نہیں بنا ہوں بلکہ والدین کی دعاؤں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ انسان سوچتا میں پہنچ گیا، چونکہ ظاہر طور پر میں نے محنت کی نا بھائی، پڑھائی تو میں نے کی، سفر تو میں نے کیا، مشکلات تو میں نے جھیلے، ہاں یہ ایسے کیسے مطلب دوسروں کا نام، جیسے آپ کی زبان میں کہو تو دوسروں کو کریڈٹ کیوں دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ انسان بہت کچھ کرتا ہے اور دنیا میں بہت کچھ کرنے والے بھی دکھے، لیکن وہی لوگ کامیاب نظر آئے جن سے والدین راضی تھے۔ اب میں اس کے اندر بھی نہیں جاؤں۔ اور ایک چیز سلے رحمی، اگر توفیقات میں اضافہ ہونا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ سلے رحمی۔ سلے رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بات چیت۔ رسول اسلام کی حدیث، انہوں نے کہا اگر سلے رحمی کرنا چاہتے تو بڑی بڑی چیزیں ضروری نہیں ہے تم انجام دو، ایک سلام کے ذریعے سے بھی سلے رحمی ہو سکتی ہے۔ تم بہت دور بیٹھے ہوئے ہو، کیا جا رہا ہے؟ آج کل تو خرچ بھی کم ہو گیا، فری کا ہے، ایک واٹس ایپ جو ہے میسج کر دو، پوچھ لو کہ فلاں صاحب کیسے، فلاں صاحب کیسے، ہر وقت ضرورت کام آ جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ ہر بار میں جو کام آؤں، یہ سوچ کے خوش ہو جائے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ ہر بار میرا انتخاب کر رہا ہے۔ تو اللہ چاہتا تو پلٹ نہیں سکتا تھا، اس کی جگہ آپ کو کھڑا سکتا تھا بھائی۔ آپ ذرا سوچئے آپ وہاں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے تو پھر اس کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے تو ان کے لیے توفیقات نہیں تھی، قریب پہنچ کے بھی چلے گئے بہت سارے لوگ۔ نہیں، کچھ امام کے خاص رشتہ دار ہوتے ہوئے دیکھیں، جو نہیں آیا جو آیا دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا، عظمت اپنی جگہ، لیکن جو نہیں آیا جو آیا دونوں میں فرق تو ہے۔ ہاں یعنی قریبی رشتہ دار بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں توفیق نہیں، لوگ اچھے تھے، دوسرے کام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ان سے، لیکن توفیق نہیں ملی کہ وہ اپنے آپ کو شہدائے کربلا میں شامل کر سکے۔ امام کربلا بھی پہنچ گئے ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد امام کو یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کوفے میں ہے، میں اسے خط لکھوں گا تو میری نصرت کے لیے آئے گا۔ یعنی ایسے حالات میں سب کو چھوڑتے ہوئے امام کا ایک حبیب کو یاد کر لینا، اور ایسے حالات میں خطرات مولتے ہوئے حبیب کا حسین تک پہنچا دینا، یہ توفیق پروردگار کی علامت ہے۔ اگر توفیق نہ ہوتی تو حبیب کو یہ شرف، یہ امتیاز، یہ میرٹ کبھی حاصل نہ ہوتا۔ اچھا سوال، حبیب کو بلانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ یہ جو ہے حبیب تھے کو، اتنا ہم نے سنا ہے کہ حبیب جناب مظاہر کے بیٹے تھے، اور حبیب کیا تھے؟ صحابی رسول تھے، چونکہ رسول کو دیکھا تھا، صحابی رسول تھے۔ اچھا، صحابی مولائے کائنات بھی تھے، صحابی مولائے کائنات بھی تھے، صحابی امام حسن بھی تھے۔ صرف صحابی نہیں تھے بلکہ ناصر امام علی علیہ السلام بھی تھے، جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اچھا، حبیب اور کیا کرتے تھے؟ حبیب معلم قرآن تھے۔ کوفہ میں حضرت حبیب بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بہرحال البتہ میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ دو طرح سے نقل ہے۔ ایک واقعہ ایسے نقل ہے کہ مدینے کا یہ واقعہ، دوسرا واقعہ یوں نقل ہے کہ نہیں کوفے کا یہ واقعہ ہے۔ اگر مدینے کا مانیں گے تو حبیب کے بچپنے کا واقعہ ہے، اگر ہم کوفے کا مانیں گے تو حبیب کے جوانی کا واقعہ ہے۔ اچھا، جو مشہور واقعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مدینے کا ہے۔ میں اسی اعتبار سے صرف اس کی جھلکیاں آپ کو بیان کر کے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچپنے میں آپ نے سنا ہے کہ
جناب حبیب نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت کی تھی، سنا ہے یا نہیں؟ دعوت کی تھی۔ جناب مظاہر نے رسول کی دعوت کی۔ ادھر نانا نواسا جناب مظاہر کے گھر نکلے، ادھر جناب حبیب اپنے والد کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو حضرت حبیب چھت پر تشریف لے گئے، سنا ہوا واقعہ، چھت پر تشریف لے گئے۔ انتظار ہو رہا تھا، شدت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابا کا دامن الجھتا ہے، حبیب اوپر سے نیچے آتے ہیں، حبیب کی وفات ہو جاتی ہے۔ جناب مظاہر سوچتے ہیں کہ ابھی موت کا اعلان ہوگا تو دعوت میں خلل پیدا ہوگا، جناب حبیب کو ایک بوریے میں باندھ کر، ہاں یہ نہ سوچیے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تاریخ میں واقعات ہے، معصوم نہیں، ہمارے علماء نے مردوں کو زندہ کیا، معنویات ہیں اس مقام پر، ہمیں شک کی منزل، میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جس کا عقیدہ حسین پر نہیں ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو حسین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اچھا، جناب حبیب کو چھپا دیا گیا، کھانے کے لیے آئے، دسترخوان بچھا تو ایک مرتبہ جناب مظاہر نے کہا یا رسول خدا بسم اللہ، شروع کیجئے۔ جناب رسول خدا نے کہا میرا حسین شروع کرے گا تو میں شروع کروں گا۔ پھر جناب مظاہر نے امام حسین سے کہا حسین بسم اللہ، تو امام حسین نے کہا میرا حبیب شروع کرے گا تو میں شروع کروں گا۔ اب وہ منزل بھی آئی، رہا نہیں گیا، بتایا گیا۔ ایک بطور رسول نے امام حسین سے کہا دیکھیں چاہتے تو جس طرح سے رسول چاہتے تو فطروس کو خود ہی شفا دے سکتے، تو یہ نہیں کہتے کہ حسین کے گہوارے سے مت سو جاؤ، بالکل اسی طرح سے رسول ایک دعا کرتے حبیب زندہ ہو جاتے، لیکن یہاں بھی رسول نے کہا بیٹا حسین تم آگے بڑھو، حبیب کے لیے دعا کرو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حسین کس چیز کا نام ہے۔ اچھا یہ زندہ ہو گئے، لیکن اس داستان سے مجھے دو چیزیں لینی ہیں۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں، دوسری چیز جو مجھے لینی ہے، دامن کو بالکل گنجائش نہیں، آج ایسے لگ رہا ہے تیزی سے جب زیادہ پڑھنا ہوتا ہے نا تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے لیکن لگتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ، پھر کل بات آگے بڑھائیں گے، میں وقت پہ تمام کروں گا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ امام حسین کے انتظار میں حبیب گرے تھے، یہاں پہ رک جائیے۔ اب سن 61 ہجری میں آ جائیے، حبیب کو کس نے کہا بلانے کے لیے؟ شہزادی جناب زینب نے کہا تھا بھیا ادھر فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے جو اگر آپ بلائے تو آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ تو شہزادی کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپنے کے دوست جناب حبیب کو کوفے سے بلایا، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے شہزادی نے حضرت حبیب ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ اب دیکھیں ایک تصور ہے کہ ہو سکتا ہے اس لیے بلایا ہو، میں جو ہے تصور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں شہزادی کوفے میں زندگی بسر کر چکی ہے، کوفے کی شہزادی رہ چکی ہے، کوفے کی خواتین کو شہزادی جو ہے درس تفسیر دیا کرتی تھی۔ اب شہزادی کو معلوم ہے کہ بعد شہادت حسین ہمیں اسیر بنایا جائے گا، اسی کوفے میں 2 مخنو چادر پھرایا جائے گا۔ اچھا جب شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا جائے گا تو لوگوں میں یہ اعلان ہوگا کہ باغی کا سر ہے، اور جس زمانے میں ہم کوفہ میں تھے آج کے زمانے میں نسلیں بدل گئی ہیں، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، اور اکثر جوانوں میں جوش ہوتا ہے وہ جوان اور وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے ہمارا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسی لیے شہزادی نے امام سے کہہ کر حبیب کو اپنی نصرت کے لیے بلایا، چونکہ شہزادی جانتی تھی کہ داستان صرف شہادت پر تمام نہیں ہوگی، شہادت کے بعد شہداء کے سر نو کے نیزہ پر بلند کیے جائیں گے، بازار کوفہ و شام میں شہداء سرور کی تشہیر ہوگی، اور ان کے ساتھ اہل بیت حرم کے خواتین کو بے مخنہ و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ جب کوفے کے بچے پتھر لے کر حسین کے سر کو مارنا چاہیں گے، حسین کے سر کے ساتھ حبیب کے سر کو دیکھیں گے تو کم از کم اتنا سوچیں گے ارے حبیب تو ہمارا استاد ہے،
حبیب تو قاری قرآن ہے. یہ قاری قرآن کبھی باغی دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ شہزادی نے شہادت کے بعد حسین کے سر کو بچانے کا اور حسین کے پیغام کو بچانے کے لیے بھائی سے درخواست کر رہی ہے, بھائی کوفے سے حبیب کو بلاؤ. اچھا, امام نے خط لکھا, خط میں ایک لفظ کا استعمال کیا جو آپ بارہا سنتے ہیں. کس لقب کے ساتھ پکارا حبیب کو؟ فقیہ. فقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک عام معنی ہوتا ہے جو لغت کا معنی ہوتا ہے, جو سمجھنے والا, سمجھدار, دانا. ایک دوسرا آج کا معنی لے, فقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ فقیہ وہ جسے دین کا پورا علم. دین کا پورا علم کسے ہوتا ہے؟ چلیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اگر میں, آپ یا یہاں سے کوئی بچہ اٹھے کہے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے, میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا نا, میں دین کا علم حاصل کروں گا تو کیا بنوں گا؟ فقیہ بنوں گا, مجتہد بنوں گا, لوگوں کی خدمت کروں گا. تو یہ جو سلسلہ ہے زندگی کا, انسان کی نیت سے جو اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے, تو اس کا فاصلہ کیا ہے اور اس کے درمیان ہوتا کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ, تاکہ میں فقیہ کو سمجھا سکوں. حسین نے جو لکھا, حسین فقیہ. دیکھیں, ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے, جاتا ہے, پہلے تو اسے کسی بھی حوزے میں جاتا ہے, مثلا وہاں کی زبان سیکھنی پڑتی ہے. اگر زبان آتی ہے, کسی دوسرے ملک کا نہیں ہے, تو 1 سال اس کے بچ جائیں گے, 1.5 سال بچ جائیں گے. پھر اس کے بعد اسے بیسک سٹڈیز کرنی پڑے گی. تجوید کیا ہے, احکام کیا ہے, مختصر طور پر عقائد کیا ہے, مختصر طور پر تاریخ کیا ہے, اخلاق کیا ہوتا ہے. جب 1 سال 1.5 سال مقدمات, یہ بیسک جو ہے نالج اسے مل جاتی ہے, تو پھر اسے اصلی کورس میں داخل ہونا پڑتا ہے. اگر میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں, ویسے تو علم دین ایسا ہے کہ 100 سال بھی پڑھ لیں تو کچھ نہیں. ایک فریم ورک جو آج کل مطلب جو ڈیزائن کیا گیا اس کے اعتبار سے, اور آپ جو سمجھتے ہیں دونوں کو ملا کر سمجھا رہا. اگر ایک انسان 2 سال 3 سال بیسک پڑھ لیتا, پڑھ لیا میں چلا جاؤں, بھائی ابھی آپ نے الف بھی نہیں پڑھا, بیٹھو. اس کے بعد پھر آپ کو 5 سال 6 سال کسی ایک موضوع پہ BA کرنا پڑتا ہے, بیچلرز آف آرٹس جسے کہتے ہیں. وہ بیٹھے گا 4 سال 5 سال پڑھے گا, تھیسس لکھے گا, پورا ہوگا, تو پھر اس سے کہا جائے گا ابھی تک جتنا پڑھا ہے پورا امتحان دو, اگر اس لائق ہو تو ہم تمہیں MA میں ڈالیں گے. اچھا, پھر وہاں پر گیا انسان, امتحان دیا, پھر 6 سال 7 سال MA کرے گا, ساتھ میں فقہ کی کتابیں پڑھے گا. کون سی کتابیں پڑھے گا؟ لوما پڑھے گا, اصول پر شہید صدر کی کتابیں پڑھے گا, شہید اول کی کتابیں پڑھے گا. اچھا, شیخ انصاری کی کتابیں پڑھے گا, ملا آخوند کی کتابیں پڑھے گا. یہ سب پڑھنے کے بعد اور 6-7 سال, یعنی ابھی تک 15-20 سال گزر چکے اس کی زندگی کی, 15-16 سال. تو اب کہے گا اب میں بن گیا, اب جاؤ فقیہ کا. نہیں بھائی, ابھی تم نے کچھ نہیں پڑھا ہے, بیٹھو. اس کے بعد اگر چاہتے ہو تو اور ایک امتحان دو, اگر پاس ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں مجتہد کے تحت درس خارج میں بھی بٹھایا جائے گا, اور ساتھ میں کسی ایک موضوع پر تمہیں PhD کرنی ہوگی. پھر انسان بیٹھے گا, مجتہد کے درس خارج میں بھی بیٹھو, ادھر جا کر جو کلاسز بھی اٹینڈ کرو, اور کسی ایک ایسے موضوع پر جس میں کسی نے تحقیق نہ کی ہو ایک نظریہ ثابت کرو. 10-12 سال انسان زندگی کے دے دیتا ہے, تو تب کہیں جا کر ایک PhD ہولڈر اور ایک مبلغ بنتا ہے. وہ کہے گا ابھی بھی فقیہ نہیں بنا. نہیں بھائی, 25 سال کے بعد بھی نہیں بنے. یہ جو مجتہد کے پاس آپ کو بٹھایا ہوا ہے, تم بیٹھتے جاؤ 25 سال بیٹھو, 30 سال بیٹھو, یہاں تک کہ تمہیں فتویٰ نکالنے کا ہنر آ جائے. جب 25-30 سال کی پڑھائی کے بعد 25-30 سال کسی مجتہد کے زیر نظر انٹرنشپ جسے کہتے کرو گے, کامیاب ہو جاؤ گے, تو 60 سال کی محنت کے بعد تمہیں فقیہ کا لقب دیا جائے گا. اچھا, 60 سال کی محنت کے بعد فقیہ کا لقب دیا جائے گا. کون دے گا؟ معصوم نہیں آئے گا دینے کے لیے. یہ غیر معصوم فقیہ, جسے اس سے پہلے کسی غیر معصوم فقیہ نے فقیہ کا ٹائٹل دیا تھا, آج وہی غیر معصوم فقیہ تمہیں فقیہ کا ٹائٹل دے رہا ہے. یعنی ایک غیر معصوم انسان سے, ایک غیر معصوم مجتہد سے فقیہ کہلوانے کے لیے انسان کو 60 سال 70 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, محنت سے مل جائے گا؟ نہیں, محنت سے دنیا ملتی ہے. صرف محنت نہیں کرنا ہے, ساتھ میں اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھنا ہے. صرف پڑھنے کا نام مجتہد نہیں ہے, ٹھیک ہے, نفس کی حفاظت کرنے والے کا نام بھی مجتہد ہوتا ہے.
جب نفس کی تربیت کرو گے، ایک طرف سے نفس کی تربیت کرنا ہے، دوسری طرف سے 60 سال کی محنت ہوگی، تو ایک غیر معصوم تمہیں فقیہ کا لقب دے گا۔ اب یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا عظمت حبیب کو پہچانیے کہ وقت کا معصوم ٹائٹل دے رہا ہے، وہی فقیہ کا ٹائٹل دے رہا ہے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، 10-15 منٹ میرے پاس ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، شہزادی نے کہا بھیا کسی کو بلاؤ۔ امام نے کسے بلایا؟ جناب حبیب کو بلایا۔ بلانے کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا؟ فقیہ۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بلا رہا ہوں جو فقیہ ہے۔ یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ فقیہ کرتا کیا ہے؟ اگر فقیہ کہا ہے ہاں تو فقیہ کرتا کیا ہے؟ میں آپ کو ڈاکٹر کہہ کے خطاب کروں تو ڈاکٹر جو کرتا ہے وہی تو آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مجھے مولانا کہہ کے خطاب کریں گے، مولانا جو کرتا ہے وہی تو مجھے آنا چاہیے، وہ مجھے کرنا آنا چاہیے۔ اچھا، امام کہہ رہے ہیں حبیب کے لیے تم فقیہ ہو۔ فقیہ کرتا کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ جو ہے مس گائیڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں فقیہ جو ہوتا ہے مطلب فقیہ کے فتوے کو کیوں مانے؟ فقیہ بھی انسان ہوتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتے تم بھی میری طرح انسان ہو، تم مجھ پر چاقو کیوں چلاؤ گے؟ وہاں تو خاموش، جو کہیں گے کرنے، کاٹوں گا ہاں کاٹ دیجئے، مجھے صرف تمنا ہے زندہ رہنا۔ بدن کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح سے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام فقیہ اور مجتہد ہے۔ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیہ کا کام ہوتا ہے قرآن، حدیث، اجماع، عقل سے جو نتیجہ نکلتا ہے امانت داری کے ساتھ وہ نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور ہمیں اتنی خواہش نہیں ہے کسی سے اپنی تقلید کروانے کی یا مرجع تک لے جانے کی، ہم تو آپ کو زحمت سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ جاؤ خود بیٹھو، جس طرح سے ایک انسان پیٹ درد ہو رہا ہے تو خود ہی آپریشن کر لے، اس طرح سے بیٹھ کے خود ہی تم نکال لو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، تم اپنا جو فتویٰ نکالو، تم عمل کرو، بھائی ہمیں پریشانی نہیں۔ اگر تمہیں نہیں آتا، جیسے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو جو چیز نہیں آتی ہے وہ دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے دین ہمیں آتا نہیں ہے، ایک ایکسپرٹ کے پاس جا کر ہم دین سیکھتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید کوئی دوسری چیز نہیں ہے جسے جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، فقیہ کرتا کیا ہے؟ دامن وقت میں بالکل گنجائش تھی۔ فقیہ کرتا کیا ہے؟ فقیہ قرآن اور حدیث سے کیا کرتا ہے؟ فتویٰ نکالتا ہے۔ اچھا، جناب حبیب کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ تم فقیہ ہو، کیا کوئی نمونہ حبیب کی زندگی میں اس اجتہاد کا نکلتا ہے کہ حبیب نے کہیں اجتہاد کیا ہو، آیت کو حدیث سے ملائی ہو اور ایک نتیجہ نکالا ہو؟ ہاں، ایک مقام ضرور ملتا ہے۔ ایک طرف حدیث ہے نا، امام کا خط بھی حدیث ہوتی ہے، ایک طرف حبیب نے امام کے خط کو اپنے سامنے رکھا، رسول کے حدیثوں کو اپنے سامنے رکھا، دوسری طرف آیات قرآنی کو اپنے سامنے رکھا اور کہا کہ امام کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ میں قرآن سے بھی پوچھتا ہوں، حدیث سے بھی پوچھتا ہوں۔ ایک طرف حبیب نے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کو دیکھا، ارے مجھے بلا ہو رہا ہے جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، مجھے وہ بلا رہا ہے جن کی شان میں آیت اطعام نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، مجھے وہ امام بلا رہا ہے جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے وَكُلُّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ، مجھے وہ امام بلا رہا ہے جس کی ولایت قرآن نے واجب قرار دی ہے، جس کے لیے کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر۔ ایک طرف قرآن کی آیتیں جہاں دیکھ رہے ہیں حبیب اہل بیت کی فضیلت میں ہے، دوسری طرف حبیب نے حدیث کا مطالعہ کیا، کبھی دیکھا حدیث ہے حسین منی وانا من حسین، کبھی حدیث میں مل رہا ہے الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، یعنی ایک طرف آیتیں حسین کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، دوسری طرف احادیث بھی حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اب حبیب نے آیت کو حدیث سے ملایا، نتیجہ نکال لیا۔ نتیجہ کیا نکالا پتا ہے؟ جناب حبیب نماز ظہر کے بعد شہید ہونے والوں میں سے نہیں ہیں،
بلکہ جو پہلا نماز سے پہلے حملہ ہوا تھا، جو ابتدائی شہداء تھے، ان میں جناب حبیب کا نام آتا ہے۔ اب حبیب نے اجتہاد کیا کیا، حبیب نے فتویٰ کیا نکالا، حبیب نے آیت کو بھی رکھا، حبیب نے حدیث کو بھی رکھا۔ دیکھیں، جب اصول دین اور فروع دین گنائے جاتے ہیں، اصول دین میں پہلا نمبر توحید۔ فروع دین جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ نماز سکھاتے ہیں نا، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج، چوتھی زکات، پانچویں خلع، چھٹی جہاد۔ بچوں کو ہم نے یہ سکھایا کہ پہلی نماز ہے، چھٹی جہاد ہے، لیکن استثنائی طور پر حبیب نے اپنا اجتہاد کیا، کہا کہ عام حالات میں پہلے نماز ہے پھر جہاد ہے، لیکن کربلا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آیات و روایات کو نکالتے ہوئے حبیب کربلا کے میدان میں یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، جب وقت کے امام پر کوئی برا وقت آ جائے تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جہاد اول ہو جاتا ہے، نماز بعد میں ہو جاتی ہے۔ یہ جناب حبیب کا اجتہاد تھا۔ باتیں بہت زیادہ ہے، میرے پاس 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی یا بات کی مجالس میں میں ربط دینے کی کوشش کروں گا۔ ادھر جناب شہزادی نے کہا، بھیا کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ دیکھیے ادھر لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ امام نے کہا، بہن زینب مجھے یاد آ رہا ہے میرے بچپن کا ایک دوست حبیب ہے جو کوفہ میں رہتا ہے۔ امام نے ادھر حبیب کے نام خط لکھا۔ خط کے جو اوپر والا حصہ ہے، 1-2 طریقے سے تاریخ میں نقل ہوا ہے، جو معروف حصہ ہے من حسین غریب، یہ کس کی طرف سے ہے؟ غریب حسین کی طرف سے۔ غریب حسین، دیکھیں غریب کا معنی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، غریب حسین، ہائے مسلوم حسین۔ غریب عربک میں وہ معنی نہیں ہے جو ہمارا معنی ہے۔ ہمارے ہاں غریب کا مطلب پور، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب، لیکن عربک میں غریب کہتے ہیں مسافر۔ میرا مسافر حسین، ایک مسافر حسین کی طرف سے۔ کس کی طرف ہے یہ؟ الی رجل فقی، ایک فقی آدمی کی طرف۔ اور خط لمبا چوڑا نہیں تھا، مختصر خط تھا۔ کہا کہ حبیب شاید تمہیں خبر نہیں، ہم 2 محرم سرزمین کربلا پہنچ گئے ہیں، ہم دشمنوں کے نرغے میں گر چکے ہیں۔ حبیب میں تمہیں خط اس لیے لکھ رہا ہوں چونکہ میرے ساتھ سیدہ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ امام کہہ رہے حبیب دیکھو میرے ساتھ سیدہ کی اولادیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، میں نرغے آداب میں گر چکا ہوں۔ حبیب ہو سکے تو تم بخل سے کام نہ لینا، ہماری نصرت کے لیے جلدی کربلا پہنچ جانا۔ قاصد خط لیتا ہے، کوفہ پہنچا۔ کوفہ کے حالات کوئی عام حالات نہیں ہے، ہر طرف خطرہ ہے، بچتے بچاتے قاصد جناب حبیب کے گھر پر دخل باب کرتا ہے۔ اس وقت دخل باب کرتا ہے جب حبیب ابھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لقمہ حبیب کے ہاتھ میں ہے، ابھی منہ تک جا ہی رہا تھا، دخل باب ہوا، حبیب کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور حبیب نے اپنی اہلیہ سے کہا ذرا جا کر دیکھو دروازے پر کون ہے۔ محترمہ نے دروازہ کھولا، امام کے خط کو لیا اور آ کر حبیب کے حوالے کر دیا۔ حبیب نے خط کے مضمون کو پڑھا۔ ایک مرتبہ اہلیہ نے پوچھا حبیب اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے اہلیہ کو جواب دیا، جانا تو چاہ رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب تم میری فکر نہ کرو، ارے میری جان شہزادی زینب پر قربان، تم فوراً نصرت امام کے لیے نکلو۔ کوفہ کے حالات سازگار نہ تھے، جناب حبیب نے پہلے اپنے غلام کے ذریعے گھوڑا بھجوا دیا۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی۔ جب حبیب اپنے غلام کے قریب پہنچے تو گھوڑے سے اپنے غلام کو کہتے ہوئے سنا، اے گھوڑے تو نہ گھبرا، اگر حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر
اما فضا یہ تکبیروں کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہے؟ جناب فضا نے بتایا شہزادی آپ کا بلایا ہوا مہمان کوفے سے آ گیا ہے۔ اب جیسے ہی شہزادی نے حبیب کا نام سنا کہا فضا اتار کے جانا، حبیب پر میرا سلام سنانا۔ ادھر فضا دوڑی حبیب کو شہزادی کا سلام سنایا، حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، ارے اپنے سر پر ڈالا، رخساروں پر تماچے لگانے لگے۔ ہائے سیدہ کی بیٹیوں پر کیسا وقت آ گیا کہ وہاں جیسے غلام زادوں پر بھی سلام سنا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔